بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس الحمدللہ ہمارا 12 اسباق جو ہے آج شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے گرامر پڑھی ہے اور نماز کا ترجمہ ہم نے شروع کر لیا ہے. گزشتہ کل جو ہے ہم نے سبحانک اللہ کا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورۃ الکوثر، سورہ کافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، ان صورتوں کا ہم نے ترجمہ کیا. آج جو ہے آخری 3 صورتیں ہمارے پاس، اور انشاءاللہ ہم رکوع سجود کی تسبیحات کریں گے، اتحیات تشہد پڑھیں گے، درود شریف کا ترجمہ پڑھیں گے، ربی جعلنی کا ترجمہ پڑھیں گے، اور دعائے قنوت جو ہم وطروں میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ گرامر کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم گرامر کے لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جب ہم قرآن نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے جب وہ قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے سارے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اور خشوع و خضوع کا تعلق فہم اور سمجھ کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو آج جو ہے وہ سورہ اخلاص سے ہم نے شروع کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے الفاظ بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ہمیں نئے سرے سے یاد کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو قال یقولو کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہنا، قال یقولو کا مطلب کہنا، قال اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل آپ کہیں، واحد مذکر حاضر، قل امر ہے، قل آپ کہیں، ہوا وہ یعنی واحد مذکر غائب، قل هو اللہ آپ کہیں وہ اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. قرآن مجید میں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کام کیوں کیا، باقی سب سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، یہ والا لفظ ہمارا سمجھنے والا ہے. اصل جو اس کی کنسٹرکشن تھی وہ تھا والدہ یولدو، یہ اس کا ایکٹیو وائز تھا، اور اس کا پیسو وائز یعنی مجہول تھا ولیدہ یولدو. یہ اس کا ماضی مضارع کا جوڑا ہے معلوم کا. والدہ اس نے جنا، یولدو وہ جنتا ہے یا جنے گا، ولیدہ اسے جنا گیا ماضی، یولدو اسے جنا جاتا ہے یا جنا جائے گا مجہول. ہمیں معلوم ہے کہ یہ والا جو واو ہے، واو الف یا اور حمزہ یہ کمزور ہیں. بار بار ہم اس کو رپیٹ کر رہے ہیں، بہت امپارٹنٹ قانون ہے یہ کہ اکثر یا تو لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے، یا اپنی شکل بدل لیتے ہیں، یا بالکل ہی حذف ہو جاتے ہیں. تو اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یولیدو کو یلیدو پڑھا جا رہا ہے، یلیدو، یولیدو کا واو اڑ گیا کمزور ہونے کی وجہ سے. اور یہ ہے کیا مضارع ہے، شروع میں یہ آخر میں پیش، یفعل وہ جنتا ہے یا جنے گا. اب اس کے پیچھے لم لگ گئے، لم، یہ ہم نے حروف جازمہ پڑھے تھے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ 8ویں روز میں پڑھے تھے کہ یہ حروف جب آ جائیں تو اپنے سے آگے آنے والے کو جزم دے دیں گے. تو اب لم کے آنے کی وجہ سے یہ آخر کا پیش ختم ہو جائے گا، اور آخر میں کیا بن جائے گا، جزم. ایک تو اس نے افیکٹ یہ کیا کہ اس کی شکل بدل دی، دوسرا افیکٹ یہ کرے گا کہ اس کا ترجمہ ماضی منفی میں لے جائے گا.
مضارع کو ماضی میں لے جائے گا، اور ماضی بھی ایسا جو نیگیٹو تھا. اس نے نہیں جنا، لم یلد، اس نے نہیں جنا. اور جب یہ یہاں پر آئے گا یولدو، اصل لفظ تھا یولدو، لیکن پیچھے لم کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، پیش کا جزم پڑ گیا. لم یولد، اس نے نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد. تو لفظی ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس نے جنا، نہ وہ جنا گیا. لیکن با محاورہ سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے. و اور لم نہیں، یکن. یکون کیا تھا؟ یکون اصل میں کانا یکونو تھا. کانا یکونو. کانا یکونو کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا؟ کرنا بھی اور ہونا بھی. کانا یکونو کا ترجمہ ہے کرنا بھی اور ہونا بھی. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ جاتا ہے ان اللہ کانا علیمًا حکیمہ، تو اس وقت کانا ہے کا ترجمہ دیتا ہے، ہے کا ترجمہ دیتا ہے. اور کبھی کبھی یہ تھا کا، بازور کا ترجمہ بھی دیتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا کرتا ہے جی، کرنا یا ہونا کا ترجمہ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آئے گا تو ہے کا ترجمہ دیتا ہے. اب یکونو کے پیچھے لم آ گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ واو کمزور ہونے کی وجہ سے اڑ گیا، اور لم کے آنے کی وجہ سے جزم پڑ گئی. وہ تھا وہ ہے. کانا کا مطلب وہ تھا، یکونو کا مطلب وہ ہے. لم یکن نہیں ہے، نہیں ہے، لہو اس ایک کے لیے، کفون برابر، احد کوئی ایک بھی، اس کے برابر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے برابر کا ہمسر کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو یہ اس کی ایسے کنسٹرکشن ہوئی. آگے ہمارے پاس سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس میں بھی ہم جو ہے پہلے سے پڑھ چکے ہیں، وہی قل دوبارہ آ رہا ہے. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل تو کہ، اعوذ میں پناہ مانگتا. اعوذ یعوذ کا مطلب پناہ مانگنا. یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذ تو پناہ مانگتا ہے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ آپ کہہ دیں میں پناہ مانگتا ہوں، بے کا مطلب ساتھ، رب الفلق صبحوں کے پروردگار کی. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من فرام یعنی سے، شر سے پناہ مانگتا ہوں. ما خلقا اس نے پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو شر پیدا کیا ان سب شرور سے بچنے کے لیے میں پناہ مانگتا ہوں. خلقا فعلا، جو اس نے شر پیدا کیا. ومن اور سے شر برائی سے، غاسق رات کے اندھیرے کی، اذا وقب جب وہ چھا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو چوری ڈاکے قتل غارت جو فساد ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں. جادو ٹونے یہ سب چیزیں رات میں ہوتی ہیں. تو خاص طور پہ بتایا گیا کہ ومن شر غاسق، اور رات کے اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی جب وہ اندھیرا، اذا وقبا جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے. وا اور من سے شر کا مطلب برائی. نفاسات پھونکنے والی، ہم نے پڑھا تھا عابدتن عابدتان عابدات، معلمتن معلمتان معلمات. تو نفاسات پلورل ہے اور عورتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے. فی العقد جو گرہوں پر، گانٹھ پر پڑھ کے پھونکتی ہیں، وہ جادو ٹونا. اس کی جو سیاق و سباق تھا وہ مطلب جادو ہو گیا تھا، اس کے توڑ کے لیے دو موزتین ان کو کہتے ہیں، ان کو نازل کیا گیا. ومن شرری اور سے شر برائی سے، حاسدین حاسد فائل ہے، حسدہ اس نے حسد کیا، یحسد وہ حسد کرتا ہے، احسد تو حسد کر، لا تحسد تو حسد نہ کر، حاسد حسد کرنے والا. ومن شر حاسد اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے. تو ان سب شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. قل آپ کہہ دیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے پروردگار کی، مالک الناس لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من سے شر الوسواس
وسوسہ ڈالنے والا، الخناس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے۔ خناس سے مراد کون ہے؟ شیطان جو چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی جو، وہ ایک جو یعنی شیطان، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ یوسوسو، وسوسہ ماضی ہے، بس انہیں وسوسہ ڈالا، یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوسو جو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ مضارع ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں ڈالتا ہے۔ قلب ہوتا ہے دل، سینہ صدر کہتے ہیں اسے، صدر کی جمع صدور، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، من کا مطلب سے جنہ جنات، والناس اور لوگ، مطلب شیطان جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو برائی کا حکم دے گا، اللہ کا حکم توڑنے کا حکم دے گا، وہ شیطان ہے۔ من الجنتی والناس۔ یہ الحمدللہ ہماری صورتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس سے آگے پھر ہم دوبارہ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم اللہ اکبر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں جا کے ہم کیا تکبیر پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، میرا رب عظمتوں والا پاک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع، سمیع اس نے سنا، سمیع اسموں کو مطلب سننا، ماضی ہے، سمیع اس نے سن لی، سمیع اللہ اللہ نے سن لی، لمن جس ایک کے لیے، حمیدہ حمیدہ اس نے تعریف کی، ہو اس کی، جس ایک نے حمد کی اس کی اللہ نے سن لی۔ جس ایک نے یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے حمد کی، حمیدہ اس نے حمد کی، ہو اس کی، اور کس نے سن لی؟ اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی جس ایک نے اس کی حمد کی۔ ربنا لک الحمد، ربنا کل ہم نے پڑھا تھا، ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اگر پیش کے ساتھ آ جائے ربنا تو ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، لکا آپ کے لیے، لام کا مطلب کے لیے، لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لک الحمد آپ کے لیے تعریف ہے، ساری تعریف آپ کے لیے، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں جا کے پھر وہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی اعلی برتر، برتر اونچا شان والا، میرا رب اونچا برتر پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری دو سجود کے اندر پھر ہم یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر التحیات ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم